جو ہے مجھے کائنڈلی یہ بتائیے گا، ضروری نہیں آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آؤٹ لائن جو ہے وہ دیکھ لی ہے جو میں نے آپ کو بھیجی تھی۔ میں نے آدھا گھنٹہ پہلے کلاس سے اردو اور انگلش میں ٹائپ کروا کے یہ آؤٹ لائن آپ کو بھیجی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ آپ نے دیکھ لی ہے، اس کو پڑھ لیا ہے۔ اس میں ہم جب پہلا پوائنٹ دیکھتے ہیں، جو فرسٹ مین ہیڈنگ ہے وہ ہے خدمت کرنے کے لیے تیار ہونا۔ میں ایک ایگزامپل آپ کو لاسٹ ٹائم بھی دی تھی کہ اگر کسی کمپنی نے اپنی پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ کرنی ہے تو وہ اس پروڈکٹ کو مختلف ٹیسٹوں میں سے گزارتے ہیں، مختلف لیبارٹریز میں سے وہ چیز گزرتی ہے، اس کی ہر چیز کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور پھر کمپنی اس پروڈکٹ کو لانچ کرتی ہے۔ یہ کورس اس لیے آپ کو پڑھایا جا رہا ہے کہ آپ بھی مختلف چیزوں میں سے گزر کر یہ دیکھیں کہ آپ کلیسیا میں، چرچ میں، بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں سے آپ نے جوائن کیا ہے، خدمت کرنے کے لیے کتنی تیاری رکھتے ہیں۔ اگر ایک بے جان چیز، ایک عام چیز، لوگ اس کے لیے اتنے فکر مند ہیں کہ یہ کہیں مارکیٹ میں جا کے فیل نہ ہو جائے، تو خدا اپنے خادم کے لیے اور خادمہ کے لیے کتنا فکر مند ہوگا کہ یہ کہیں خدمت میں فیل نہ ہو جائے۔ ایک خدا کے خادم جن کا نام بخت سنگھ، اور بردرن چرچز کی بنیاد انہوں نے رکھی، یہ انڈیا سے تھے، پنجاب سے تھے آئی تھنک، اور بھائی بخت سنگھ کی ایک کتاب ہے پریزنس آف گاڈ، خدا کی حضوری، اور اس کتاب میں وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جب بھوکوں کو کھانا کھلایا، اور یسوع مسیح نے اسپیشلی جب 5000 سے بھی زیادہ لوگوں کو کھانا کھلایا، تو یسوع مسیح نے کہا کہ جتنی روٹیاں بچ گئی ہیں ان کو سمیٹو اور ان کو اکٹھا کرو، اور 12 ٹوکرے 12 buckets they got filled with the leftover، وہ بچی ہوئی روٹیوں سے 12 ٹوکرے بھر گئے۔ تو اس خادم نے، بخت سنگھ صاحب نے، بڑی اچھی بات اپنی کتاب میں لکھی کہ اگر یسوع ان روٹیوں کے ٹکڑے ضائع نہیں ہونے دیتا تو وہ اپنے خادم کے ٹائم کو کیوں ضائع ہونے دے گا؟ اگر روٹیوں کے ٹکڑے یسوع ضائع نہیں ہونے دے رہا، اس کو اتنی فکر ہے کہ یہ روٹی کے ٹکڑے ضائع نہ ہو، ان کو سمیٹو، ان کو رکھو، ان کو ترتیب دو، تو جو خدا کی خدمت کرتے ہیں لوگ، ان کے ٹائم کو بھی یسوع نہیں چاہتا کہ ویسٹ ہو۔ لیکن آج بہت سے خادم کئی بار اپنا ٹائم بہت سی ایسی چیزوں میں ویسٹ کر دیتے ہیں جس کے لیے وہ بلائے نہیں گئے، جس کے لیے وہ چنے نہیں گئے۔ We don't understand the calling of God۔ ہمیں خدا کی بلاہٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خدا کے بلاوے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمیں کس چیز کے لیے بلا رہا ہے۔ سو آج میری بہنوں اور میرے بھائیوں، مائی ڈیئر اینڈ نیئر بردرز اینڈ سسٹرز ان کرائسٹ، آج اگر آپ آؤٹ لائن دیکھیں تو اس میں پہلا پوائنٹ ہے رویا، ویژن فار منسٹری، خدمت کے لیے رویا، ویژن فار منسٹری، اور اس پہ ہم آج بات کریں گے۔ یہ آج لیکچر ختم تو نہیں ہوگا، ویژن تو بہت بڑا ٹاپک ہے، لیکن خدا کے فضل سے کچھ چیزوں کو ہم، جتنا ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم سٹڈی کریں گے۔ تو آئیے، اگر بائبل مقدس آپ کے پاس ہے تو اس میں سے بک آف پرووربز اگر آپ نکال لیں، امثال کی کتاب، بک آف پرووربز انگریزی میں ہے، امثال کی کتاب، اس کا چیپٹر نمبر 29
اور اس کی ورس 18، چیپٹر نمبر 29 اور ورس 18۔ آپ میں سے کوئی بھی انمیوٹ کر کے تو اس کو پڑھ سکتا ہے، جس نے نکال لیا وہ پڑھ لے بلند آواز سے تاکہ سب لوگ سن سکیں۔ پرووربس 29:18، امثال جہاں 29:18۔ خداون جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں، لیکن شریعت پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ آمین۔ آمین۔ موسٹلی لوگ جب بھی رویا کے بارے میں پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو وہ اس آیت کو لازمی کوٹ کرتے ہیں۔ اس کو لوگ موسٹلی کوٹ کرتے ہیں، اور لکھا ہے جہاں رویا نہیں یا جہاں کوئی رویا والا بندہ نہیں۔ If pastor do not have a vision, if a leader do not have a vision، تو اس کے ریزلٹس بڑے نیگیٹو اور بڑے ڈینجرس ہیں۔ آپ کو فیل نہیں ہوتا، آپ سمجھتے ہیں کوئی نہیں، کام چل رہا ہے چلائی جاؤ، اٹس اوکے، کام چلتا چل، جو خدمت ہو رہی ہے، گیت گائے جا رہے ہیں، لوگوں کو شفا مل رہی ہے اور تالیاں بج رہی ہیں، میرے میسج پہ لوگ بہت تعریف کر رہے ہیں، سو کام چلائی جاؤ، اٹس اوکے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں، اگر کسی پاسٹر کے پاس ویژن نہیں ہے تو نہ وہ کہیں پہ پہنچ سکے گا، نہ اس کا چرچ کہیں پہ پہنچ سکے گا۔ شور ہونا برکت کی نشانی نہیں ہے، شور وہاں بھی ہوتا ہے جہاں برکت نہیں ہوتی۔ یہ جو لفظ ہے بے قید، عبرانی زبان میں، ہبرو لینگویج میں اس کا میننگ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اس کا مطلب ایک تو ہے آزاد ہو جانا، ٹو بی فری، ایک اس کا مطلب ہے کھل جانا، ٹو بی لوزڈ۔ جیسے کسی بہن نے اپنے بال باندھے ہیں اور وہ اپنے بال کھول دے، یا کسی گٹھری کو آپ نے گرا لگائی ہے، آپ اسے کھول دیں، لوز کر دیں، یہ اس کا میننگ ہے۔ ایک اس کا میننگ ہے، عبرانی میں جو ورڈ ادھر یوز ہوا ہے اس کا میننگ ہے بے ترتیب، ان آرگنائزڈ، بے ترتیبی۔ سو اگر اب اس میننگز کے ساتھ آپ پڑھیں اس آیت کو، تو اس کا مطلب ہے جہاں رویا نہیں، جہاں ویژنری لیڈر نہیں ہے، یا جہاں لیڈر تو ہے پر اس کا کوئی ویژن نہیں ہے، وہاں پہ چرچ بے ترتیب ہوگا، وہاں پہ منسٹری بے ترتیب ہوگی، لوگ ایسے کھل جائیں گے کہ ہر بندہ اپنی مرضی کرے گا۔ اگر آپ، میں اس لیے آہستہ آہستہ پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ نوٹس بنائیں اور خدا کرے پھر یہ کورس آپ دوسروں کو سکھائیں۔ اگر آپ قضات کی کتاب، بک آف ججز انگریزی میں اس کو کہتے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ پرانے عہد نامہ میں، اگر آپ قضات کی کتاب پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ لوگوں کا حال ایسا تھا کہ جیسے ان کا کوئی بادشاہ نہیں، کوئی قاضی نہیں، اور وہاں لوگوں کے بارے میں لکھا ہے ہر بندہ وہ کر رہا تھا جو اس کی نظر میں ٹھیک تھا۔ Everybody was doing what was right in their own eyes. It's written in the book of Judges. یہ قضات کی کتاب میں لکھا ہے۔
جب چرچ میں پاسٹر کے پاس ویژن نہیں ہے، جب لیڈر کے پاس رویا کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو پھر ہر بندہ وہ کرے گا جو اس کو اچھا لگتا ہے. گیت بھی اپنی مرضی کے گائیں گے، میٹنگز بھی اپنی مرضی کی کریں گے، چرچ بھی مرضی سے آئیں گے، مرضی سے چھٹی کریں گے. اینڈ ایوری بڈی ول ڈو وٹ از رائٹ ان دیئر اون آئیز. ہر بندہ وہ کرے گا جو اس کو پسند ہے. جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں. انگلش بائبل اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ لفظ ہے پیپل پیرش. پیرش اردو میں برباد ہو جاتے ہیں. اگر میں پیرش لفظ کا ترجمہ دیکھوں ڈکشنری میں تو برباد ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں. سو اس سے ہمیں آج کیا میسج ملتا ہے کہ اگر لیڈر کے پاس ویژن نہیں ہے تو وہ بہت ڈینجرس حالت میں ہے، اور وہ بہت ڈینجرس حالت میں لوگوں کو لے کے جا رہا ہے یا جا رہی ہے. بربادی کی طرف ہم جا رہے ہیں. ایک خادم امریکن پاسٹر ہے، چک سوینڈل ان کا نام ہے، چک سوینڈل. یہ اب گوگل پر آپ سپیلنگ دیکھ لینا. میرے لیپ ٹاپ پہ زوم نہیں کھل رہا تھا، میں نے فون پہ کھولا ہوا ہے تو میرے لیے لکھنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا. آپ گوگل پہ دیکھ لیجئے گا، چک سوینڈل کا نام ٹائپ کیجئے گا، یا بائی اسد اگر آپ گروپ میں اس کے سپیلنگ بھیج دو چک سوینڈل کے، CHUCKSWINDOL یا ڈبل ایل ہوگا، بعد میں بھیج دیجئے گا. چک سوینڈل ان کی ایک کوٹیشن ہے کہ خدمت میں زندہ رہنے کے لیے رویا ضروری ہے، اور جن خادموں کے پاس رویا نہیں ہوتی ان کی منسٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے. وہ سال چلے گی، وہ 2 سال چلے گی، وہ 6 سال بھی چلے گی، لیکن اینڈ میں کوئی پھل نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی ویژن نہیں ہے لیڈر کے پاس. لیڈر کو پتہ نہیں لوگوں کو کہاں لے کے جانا ہے. سو چک سوینڈل کہتے ہیں خدمت میں زندہ رہنے کے لیے ویژن از نیسیسری، رویا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہماری ان آنکھوں سے زیادہ گہری ہوتی ہے، یہ خوابوں سے زیادہ وسیع ہوتی ہے. اٹ از وائڈر دین ڈریمز. رویا صرف ایک آئیڈیا نہیں ہوتا، یہ خدا کی طرف سے ایک بیج ہوتا ہے جو ہمارے اندر وہ ڈالتا ہے. یہ صرف آئیڈیا نہیں ہے. ویژن اور آئیڈیا میں فرق ہوتا ہے. آئیڈیا چینج ہوتے رہتے ہیں، ویژن چینج نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کا ویسے ہوتا رہتا ہے، ہر 6 مہینے بعد ویژن چینج ہوتا ہے. ویژن نیور چینج، آئیڈیاز چینج. ویژن پہاڑ ہوتا ہے اور طریقے ندیاں ہوتی ہیں. ویژن چینج نہیں ہوتا، طریقے چینج ہو سکتے ہیں. کرونا سے پہلے زیادہ تر لوگ اپنے چرچ میں کلاس کرتے تھے. کرونا کے بعد کلاس ہو رہی ہے لیکن زوم پہ ہو گئی ہے. ویژن چینج نہیں ہوا، طریقہ چینج ہوا ہے. کووڈ-19 سے پہلے لوگ آن لائن لائیو اتنا نہیں آتے تھے. کووڈ کے بعد لوگوں نے کہا کہ اب حکومت نے بڑی ریسٹرکشنز لگا دی ہیں، اکٹھے ہونا ٹھیک نہیں، تو لوگ اب لائیو آ جاتے ہیں. ہمارا ویژن کیا ہے؟ لوگوں تک انجیل پہنچانا، لیکن طریقے یہ چینج ہوتے جاتے ہیں اور یہ ہوتے رہیں گے. سو آئی ہوپ کہ آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں
کہ ویژن چینج نہیں ہونا چاہیے. بلی گراہم ایونجلسٹ تھا, ایونجلسٹ ہی مرا ہے. رینارڈ بونکی ایونجلسٹ تھا, ایونجلسٹ ہی مرا ہے. اگر آپ ایک مہینہ پاسٹر ہیں تو دوسرے مہینے ایونجلسٹ ہیں, تیسرے مہینے بشپ ہیں, چوتھے مہینے کچھ اور ہیں, تو آپ کیا ہیں؟ مجھے تو نہیں پتا کیا ہے, مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے. اپنی کالنگ, ایک کالنگ ہوتی ہے, مختلف گفٹس ہوتے ہیں, اور کالنگ کو انڈرسٹینڈ کریں اور اسی میں چلیں. پال کہتا ہے اپنی دوڑ میں ایسے دوڑو کہ جیتو. وہ خود بھی کہتا ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا اور میں نے دوڑ کو ختم کر لیا. وہ ویژن کی بات کر رہا ہے. خدا جو تو نے مجھے ویژن دیا غیر قوموں تک رسول ہونے کا, خدا میں نے اس ویژن کو پورا کر لیا. میں جہاں تک جا سکتا تھا میں گیا ہوں. سو چک سوینڈل یہ بات کہتا ہے. اس کے بعد ایک اور چیز جو بڑی ضروری ہے, کوئی زندگی اس وقت تک پھلدار نہیں ہو سکتی, فروٹفل نہیں ہو سکتی, جب تک اس کی اندر ویژن نہیں ہے. فروٹفلنس ویژن سے آتی ہے, پھلدار ہونا یہ رویا سے آتا ہے. اگر ویژن نہیں ہمارے پاس تو پھر ہم ڈائریکشن لیس ہیں, ہماری کوئی سمت نہیں ہے, ہماری کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. لیکن اگر ویژن ہمارے پاس ہے تو پھر ہم ایک ڈائریکشن میں خدمت کر رہے ہیں. جب آپ اوبر کرواتے ہیں, کریم کرواتے ہیں, تو وہ آپ سے پہلے پوچھتا ہے کہاں جانا ہے, ڈراپ آف لوکیشن کیا ہے. پھر وہ آپ سے پوچھتا ہے آپ ابھی کہاں ہیں, کرنٹ لوکیشن کیا ہے, پک اپ لوکیشن. تو دو لوکیشنز ہوتی ہیں, پک اپ جہاں آپ ہو, ڈراپ آف جہاں جانا ہے. آج بہت سے پاسٹرز کو, خادموں کو اپنی پک اپ لوکیشن کا پتا ہے کہاں پر ہیں, اور ڈراپ آف کا نہیں پتا کہ جانا کہاں ہے. میں چرچ سے پوچھوں اگلے 5 سال پاسٹر آپ کے پاس کیا پلان ہے اپنے چرچ کے لیے, پاسٹر صاحب چپ رہتے ہیں, کچھ نہیں بتاتے. آپ اپنے چرچ کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں, آپ کے ورشپ کا لیول کیا ہو, آپ کی بلڈنگ کی کنسٹرکشن کب تک ہوگی, آپ بائبل میں سے کون سی کتاب ختم کرو گے چرچ میں, کیا میسیجز دو گے, بائبل سٹڈی میں لوگوں نے کر لیا ہے ختم, کیا کریں گے اب نیکسٹ. ہم لوگوں کو کام شروع کروا دیتے ہیں لیکن نیکسٹ کام ہی نہیں پتا ہوتا اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. ہم بپتسمے دے دیتے ہیں, گوتے پانی میں دے دیتے ہیں, توبہ کرا دیتے ہیں, پھر چھوڑ دیتے ہیں, جاؤ بھائی میرا اتنا ہی کام. تو یہ کوئی ویژن تو نہیں ہے. Your vision is not just to baptize people. آئے میرے ساتھ نکالیں, بیپٹائز کرنے کے بعد کیا کرنا ہے, جیسس کرائسٹ نے کیا کہا, پلیز میرے ساتھ نکالیے کائنڈلی. میتھیو 28, متی کی انجیل اس کا چیپٹر نمبر 28 اور اس کی آیت نمبر 18 اور 19. کائنڈلی عام میں سے جو بھائی جو بہن نکال لے پلیز, اٹس مائی ریکویسٹ کہ وہ اس کو پڑھیں, انمیوٹ کر کے پڑھیں. ایک خادم کا, ایک پاسٹر کا, خدمت کرنے والے کا ویژن دیکھیں کہ وہ صرف ان کو بیپٹزم نہیں دینا, ان کو ریپینٹنس تک نہیں لے کے آنا, بٹ اٹس مور دین دیٹ. تو پلیز جو نکال لے پڑھ دے. یسوع نے پاس آ کر ہم سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے, بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو.
आगे भी पढ़िएगा भाई, अगली आयत भी। और उनको ये तालीम दो कि उन जी, सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं आमेन, दुनिया थैंक के यू, आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। थैंक यू जी, शुक्रिया आपका, ट्रूली अप्रिशिएट। उनको तालीम देनी है, उनको टीचिंग भी देनी है। जब कोई बिलीवर बनता है और क्राइस्ट को कन्फेस करता है अपना सेवियर, अपना लॉर्ड, तो फिर आपने उनको बैप्टाइज करना है और फिर उसके बाद उनको टीचिंग देनी है। ग्रीक वर्ड जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है ग्रीक में, वो है डिडाखे, डिडाखे। और जो इंग्लिश का वर्ड है डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्रिन, वो यहीं से निकला है। डिडाखे से वर्ड निकला है डॉक्ट्राइन, अकीदा, टीचिंग। इसका अच्छा मीनिंग है इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन देनी है आपने, कैसे वो क्राइस्ट के लिए जिंदगी गुजारें, कैसे वो चर्च में आए। चर्च है क्या? बहुत से चर्च के लोगों को नहीं पता चर्च लव्स का मतलब क्या है। चर्च लोग हैं, बिल्डिंग है, कौन है, क्या चीज है ये चर्च? सो विजन आगे का रखें। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि विजन फ्यूचर की पिक्चर होता है, फ्यूचर की पिक्चर, मुस्तकबिल की तस्वीर होता है। आप अभी वहां पहुंचे नहीं, लेकिन आप उसे अभी देख रहे हैं, ये विजन है। विजन फ्यूचर की पिक्चर है। आप में से सारे रिस्पेक्टफुल लोग हैं, आई लव यू ऑल, आई रिस्पेक्ट यू ऑल। आप में से जितने लोग बैठे हुए हैं, खुदा आपसे बहुत प्यार करता है। मैं बताना चाहता हूं आपको, आप में से किसी को खुदा ने विजन दिया चर्च बनाने का। नॉट एवरीवन इज पास्टर, लेकिन खुदा ने जिसको विजन दिया है, किसी को विजन दिया है पीएचडी करने का। हमारे में से बड़े कम लोग हैं पीएचडी करने वाले। किसी को उसने कहा है पीएचडी करो क्योंकि तुमने बाइबल टीचर बनना है। अच्छा पढ़ो और रूह में भी चलो और अकल से भी चलो। किसी को विजन दिया है मिशनरी का, मिशन वर्कर, मिशनरी। तो आपने देखना है कि उस विजन के लिए मुझे कितनी तैयारी करनी। आप अभी वो बने नहीं हैं, आपका बड़ा चर्च नहीं बना, आपने अभी पीएचडी नहीं की, आप अभी उन कंट्रीज में नहीं गए, लेकिन आप अभी खुदा आपको दिखाना शुरू हो जाएगा जो फ्यूचर में वो करना चाहता है। आई होप कि आप में से कईयों ने जॉन सी मैक्सवेल का नाम सुना होगा। लीडरशिप पे बहुत अच्छा लिखता है वो। जॉन मैक्सवेल कहता है एक अजीम लीडर का हौसला, एक अजीम लीडर का हौसला वो कुर्सी से नहीं आता, वो विजन से आता है। A great leader's courage do not come from position but passion, vision. एक अजीम लीडर का हौसला ये खाली इख्तियार और कुर्सी और अथॉरिटी से नहीं आता, पोजीशनों से नहीं आता, ये विजन से आता है। लीडर वो है जिसके पास विजन है। कईयों के पास टाइटल है, लेकिन कईयों के पास विजन है, और कईयों के पास दोनों है, जो कि बहुत अच्छी बात है। रोया जिसके पास होती है, विजन जिसके पास होता है, वो आम शख्स से खास शख्स बन जाता है, वो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। मैं इसकी मिसाल बाइबल में से देता हूं आपको, लेकिन आप ये लिख ले पहले कि जो शख्स के पास विजन होता है, जिसके पास रोया होता है, जिसके पास विजन होता है,
وہ آرڈنری سے ایکسٹرا آرڈنری ہو جاتا ہے. وہ خدا کے ہاتھ میں ایک ویپن بن جاتا ہے. فرسٹ اسد آپ نے اسکرین شیئرنگ کی ہے؟ سوری، وہ نا میں ڈسٹریکٹ ہو گیا تھا، مجھے لگا جیسے کوئی اسکرین شیئرنگ شروع ہو گئی. جس کی لائف میں ویژن ہوتا ہے وہ خدا کے لیے بڑے بڑے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آپ بائبل میں سے کچھ لوگوں کے نام میں لینے لگا ہوں، آپ بھی لکھ لیجئے، ان کے بارے میں پڑھیے. موسیس کو خدا نے جلتی جھاڑی میں ویژن دیا. Go to my people and tell them what I tell you. برننگ بش کا جو ایکسپیرینس تھا موزس کا، خدا نے اس کو ویژن دیا کہ تو اپنے لوگوں کے پاس جا اور بتا. موزس کہتا ہے what should I tell، میں کیا بتاؤں؟ تو خدا نے اسے کہا ان کو بتا میرا نام کیا ہے. میرا نام میں جو ہوں سو ہوں. ہیبرو لینگویج میں یہ ایہے آشے ریہے ہے، لیکن اردو میں انگلش میں ہے آئی ایم واٹ آئی ایم. میں جو ہوں سو ہوں. ابراہم کو خدا نے ویژن دیا، اپنے لوگوں کو چھوڑ، اپنے باپ کا گھر چھوڑ، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ، میں تجھے ایک بڑی نیشن بناؤں گا، بڑی قوم بناؤں گا، میں تیرے ساتھ ہوں گا، میں تجھے برکت دوں گا، تیری اولاد آسمان کے ستاروں کے جیسی اور زمین پر ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہوگی. تو ابراہم کو خدا نے ویژن دیا. اچھا، ڈیوڈ، خدا نے جو گھر بنانے کا ویژن دیا تھا، ہیکل کا، ٹیمپل کا، وہ سولومن کو نہیں دیا تھا، ڈیوڈ کو دیا تھا. پورا سولومن نے کیا تھا. یہ پاسبل ہے کہ خدا آپ کو ویژن دے لیکن وہ آپ کی لائف میں پورا نہ ہو. It's possible. موسیٰ کی مثال دیکھیں کہ پرومس لینڈ میں موسیٰ اس میں جانے سے پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی. ڈیوڈ ہیکل نہیں بنا سکا تھا، سولومن نے بنائی تھی. فرسٹ اینڈ سیکنڈ کنگز، پہلا دوسرا سلاطین. پھر خدا نے پولس رسول کو ویژن دیا. کیا ویژن دیا تھا؟ کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے؟ میں نے کہا چلے میں بول رہا ہوں. یہ تو بہت انٹرسٹنگ واز تھی جس کی بھی تھی. ہاں جی، کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے پولس رسول کو کیا رویا خداوند یسوع نے دیا تھا؟ کہ تم غیر قوموں میں جا کے منادی کرو. ہاں سر غیر قوموں میں جا. جی بھائی، بالکل بھی شکریہ. آپ سب بہت ایکٹیو ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کے ساتھ فیلوشپ کرنا، آپ کو پڑھانا، سکھانا اور سیکھنا. میں آپ سے بھی سیکھتا ہوں، ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. تو بالکل میوٹ کر لیجئے بھائی، جنہوں نے میوٹ نہیں کیا میوٹ کر لیں. بالکل غیر قوموں میں جا کر منادی کر. تو میرے لیے غیر قوموں میں خدمت کرنے کا چنا ہوا وسیلہ ہے. You are a chosen vessel. تو یہ ویژن ہے اور کیا ہے. تو آپ نے آنسر نہیں کرنا میں جو آپ سے پوچھنے لگا ہوں، لیکن میوٹ رکھنا ہے اور بس سوچنا ہے آپ کو خدا نے کیا ویژن دی. کیا جو آپ کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا خدا کی آواز کو سنا ہے؟ کیا خدا نے آپ کو کنفرم کیا ہے
کہ یہی تو نے کرنا ہے. کیا آپ کو بھی کوئی رویا ملی؟ کیا آپ کے راستوں میں بھی یسوع آیا؟ کیا آپ کے کان میں آواز آئی؟ کیا آپ ایک دن بائبل پڑھ رہے تھے اور خدا نے بات کی؟ آئی ڈونٹ نو. ہر بندے کو یسوع راستوں میں نہیں ملتا. ہر بندے کا ایکسپیرینس فرق ہوتا ہے. ہر ایک کا تجربہ فرق ہوتا ہے. کئیوں کو وہ جلتی جھاڑیوں میں ملتا ہے, کئیوں کو وہ دمشق کی راہ پہ ملتا ہے, کئیوں کو وہ کہیں اور ملتا ہے. سو جہاں بھی خدا آپ کو ملا ہے یا ملے گا, اپنے ویژن کو کیچ کریں, آپ کی لائف چینج ہو جائے گی. جب ویژن مل جاتا ہے نا, زندگی پوری بدل جاتی ہے. لائف ڈز ناٹ ریمین سیم. ویژن جس بندے کے اندر ہوتا ہے نا, اس کی لائف چینج ہو جاتی ہے. ویژن ملنے سے پہلے وہ بالکل فرق ہوتا ہے, ویژن کے بعد وہ بالکل فرق ہوتا ہے. یہ جتنے لوگوں کے میں نے نام لیے ہیں, موسیٰ, ابراہم, داؤد, یسایہ, پولس رسول, ویژن سے پہلے they were totally different people. ویژن ملنے کے بعد مرتے دم تک وہ خدا کی اوبیڈینس کرتے رہے. وہ گرے ہیں, نافرمانی بھی کی ہے, کئیوں نے گناہ بھی کیا ہے, لیکن موت تک وہ خدا کے ساتھ چلتے رہے. جس کے اندر ویژن ہوتا ہے وہ خدا کے ساتھ چلتا رہتا ہے. وہ گر بھی جائے وہ خدا اسے کھڑا کر دیتا ہے, وہ رک جائے خدا اسے چلا دیتا ہے, پیسے ختم ہو جائیں خدا اس کو دے دیتا ہے. کیونکہ ویژن آلویز اٹریکٹس پروویژن. ویژن کے ساتھ ہمیشہ پروویژن ہو. خدا کی پروردگاری, خدا کی مدد ہمیشہ آئے گی. میں نے اپنی لائف میں پرسنل ایکسپیرینس کیا ہے. بٹوا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, والٹ کین گو اپ اینڈ ڈاؤن اینی ٹائم. بٹوا تے اتنے تھلے ہوندا رہندا ہے. لیکن جب ویژن ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو پھر بات بٹوے پہ نہیں ہوتی, بات خدا پر ہوتی. اگر ہم اپنے بٹووں پہ خدمت کریں تو آج ہم سب بیٹھ جائیں. ہم تو اس کے وعدوں پر کھڑے ہو کر خدمت کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ پیسوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے منسٹری میں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں اس طرح کی ٹیچنگ نہیں دینا چاہتا. پاسٹرز کہتے ہیں نہیں ہمیں پیسہ نہیں چاہیے, بس آپ کی دعا چاہیے. بھائی کیوں نہیں چاہیے؟ پیسے کے ساتھ خدمت ہے. یہ جو انٹرنیٹ چل رہا ہے اس کا بل کس نے دینا ہے؟ یہ جو نوٹس میں نے پرنٹ آؤٹ کیے ہیں یہ تو مجھے دکاندار نے تو دعا سے تو نہیں دینے, یہ تو میں پیپر خریدے ہیں. یہ جو کتاب اتنی موٹی میں نے سامنے پڑھی ہوئی ہے یہ خریدی ہے, ڈالروں میں ہے. آپ دکاندار کو کہو کہ جی میں آپ کے لیے دعا کروں گا, مجھے یہ بک دے دیں, وہ کہے گا بھائی دعا تو کر دے لیکن بک پیسہ دے کے لے. اکثر پاکستان میں دکانوں میں لکھا ہوتا ہے آپ تو اچھے ہیں ادھار اچھا نہیں, ہے نا. تو آئی ہوپ کہ آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر پائے ہیں. ویژن کے تعلق سے خداوند یسوع مسیح ہمارے لارڈ, ہمارے سیویئر کے بارے میں انہوں نے کہا, اے باپ جو کچھ تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا میں نے اسے پورا کیا. I have done it. I have completed. یسوع نے کہا تھا اے باپ جو کچھ تو نے مجھے کرنے کے لیے دیا تھا میں نے اسے پورا کیا. خدا ویژن اس لیے نہیں دیتا کہ آپ سست رہیں, لیزی رہیں, کچھ نہ کریں. خدا ویژن پورا کرنے کے لیے دیتا ہے کیونکہ وہ اس کی طرف سے ہوتا ہے. یہاں تک کسی کا کوئی کویسچن, کوئی بات؟ آپ کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ مجھے شیک پینا پڑ رہا ہے, اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا پڑ رہا ہے. جی اینی کویسچن, اینی کمنٹ, اینی فیڈ بیک, کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہو؟ ہاں جی سر, ہم کس طرح جان سکتے ہیں کہ ہماری جو رویا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں ہے؟ ہاں بہت اچھا کویسچن ہے آپ کا عدنان. میرے آنے والے سیشنز میں میں یہ ٹیچنگ دوں گا کہ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے
کہ یہ ویژن خدا کی طرف سے، میں بتاؤں گا، یہ کور کروں گا آگے. لیکن ابھی تک جتنا پڑھایا ہے اگر اس میں سے کوئی کویسچن نہیں ہے تو آپ کی اجازت سے میں آگے چلنا چاہوں گا اور اس کو جی کون؟ اچھا پلیز اپنا نام بول دیں. جی ایمینول گلزار بول رہا ہوں سر. جی مینول صاحب جی. تھینک یو سر. سر میں رویا کے بارے پوچھنے رہا تھا، رویا کا کیا مطلب ہے، کیا مینز کیا ہے اس میں؟ ہاں جی بھائی ایمینول، میرے خیال سے آپ کا اچھا سوال ہے. میں اس کو نیکسٹ ٹائم میں ڈکشنری میں سے ضرور دیکھوں گا. اس لفظ کو میں دیکھ نہیں پایا، لیکن میرے خیال سے جو بھی تک میرے پاس نالج ہے وہ یہی ہے کہ رویا مستقبل کی تصویر ہوتی ہے، ایسی چیز جو ابھی پوری نہیں ہوئی لیکن جس کی پوری ہونے کی امید ہم رکھتے ہیں، ہوپ رکھتے ہیں. لیکن میں فیروز اللغات سے یا اچھی اردو ڈکشنری سے اس ورڈ کے میننگ آپ کے لیے ڈھونڈوں گا اور اگلی کلاس میں بتاؤں. ٹھیک ہے جی سر. کیونکہ یار میں نا ایسا ٹیچر ہوں یار، مجھے نا تکے نہیں پسند. تو اگر کوئی چیز نہیں دیکھی نہیں پتا تو وہ اگلی کلاس میں بتا دو، اس میں کوئی عزت میں تھوڑی فرق پڑتا ہے. اگلے کو تو صحیح نالج مل جاتا ہے نا. ہاں جی بس تھوڑا سا میٹنگ میں بیٹھا ہوں. جی سر. میرا ایک سوال سر، بعض اوقات ہوتا ہے میں اس چیز کو دیکھتا ہوں رویا چینج ہو جاتی ہے کئی لوگوں کی، کیا یہ بڑی بار سر اسی بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو کچھ منہ سے بیان کیا جاتا ہے نا اس کے مطابق کام نہیں ہوتا، لیکن ورک کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ چینجنگ کس طرح سے یہ یعنی کہ یہ عدنان بھائی، میں یہ بہت اچھا کویسچن آپ نے کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویژن کبھی چینج نہیں ہوتا، اور جو چینج ہو گیا ہے وہ ویژن ہی نہیں ہے. ویژن کو کنفیوز نہ کریں اور باقی چیزوں کے ساتھ. ویژن از آلویز دا ویژن، دا سیم ویژن. پال کی لائف میں رویا چینج نہیں ہوئی، موسیٰ کی زندگی میں رویا چینج نہیں ہوئی. یسوع مسیح کے بارے میں آپ اگر پڑھیں لوک چیپٹر 4 ورس 18، لوکا 4:18، کیوں بھائی عدنان؟ تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا ہے کہ میں قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بینائی، ہے نا، غریبوں کو خوشخبری سناؤں. یسوع مسیح مر گئے، یسوع مسیح جی اٹھے، ان کی ویژن نہیں چینج ہوئی کبھی پوری زندگی میں. جتنی دیر وہ خدمت کرتے رہے ہیں وہ اندھوں کو بینائی دیتے رہے ہیں، روحانی بینائی بھی دیتے رہے ہیں، جسمانی بھی دیتے رہے. تو آپ کے سوال کا چھوٹا سا جواب یہ ہے کہ رویا چینج نہیں ہوتی، رویا سیم رہتی ہے. اس رویا کو پورا کرنے کے طریقے چینج ہو سکتی ہیں. پہلے لوگ زوم کا پتہ ہی نہیں تھا، آج سے 5-10 سال پہلے یہ زوم کیا ہے. اب ہر بندے کو، بچوں کی کلاسیں، چھوٹے بچوں کی کلاسیں زوم پہ ہو رہی. تو مقصد وہی ہے، طریقہ بدل گیا. اوکے ٹھیک ہے، میرا خیال ہے ہم آگے بڑھیں گے. اگر کوئی سوال ہوگا آپ کا تو آپ اسے لکھ لینا. لوئس میتھیو فرام ملیشیا. سر میرا ایک سوال ہے. جی اب نیکسٹ سیشن میں آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں ببلیکل پوائنٹ آف ویو سے. ڈکشنری، فیروز اللغات، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. ببلیکل پوائنٹ آف ویو سے مجھے نیکسٹ ٹائم یعنی کہ اس چیز کو ایکسپلین کیجیے گا، وٹ از دا ڈفرنس، یعنی کہ رویا میں اور خواب میں کیا فرق ہے. ہاں جی نہیں، میں اس کو بھی آپ کو کوشش کرتا ہوں ایکسپلین کرنے کی. آئی ہوپ کہ میں بہتر ایکسپلین کر پاؤں. بھائی لوئس، فرسٹ آف آل آئی اپریشیٹ یو آسکڈ اے ویری گڈ کویسچن. سیکنڈلی، جو ڈریم ہے نا، ڈریم جو ہے بیسیکلی وہ شارٹ ٹائم ہوتا ہے، وہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتا ہے. مثال فار ایگزامپل جوزف کو ڈریم میں اینجل ملا تھا کہ تو ادھر سے نکل جا کیونکہ تیرے بیٹے کو جو مارنا چاہتا ہے ہیرودیس وہ اس کو مار دے گا، تو چلا جا. پھر ڈریم میں اینجل آیا کہ اب واپس چلا جا بیت الہم، پہلے نکل جا مصر کو چلا جا پھر ادھر آ جا. ڈریم اس ٹائم کے لیے ہوتا ہے جس ٹائم میں وہ کام ہونا ہو.
विजन पूरी लाइफ के लिए होता है, पूरी लाइफ के लिए होता है। तो ड्रीम कैन बी शॉर्ट, ड्रीम कैन बी लिमिटेड, ये महदूद होता है, शॉर्ट होता है, उस टाइम के लिए होता है, उस सीजन के लिए होता है, उन सर्कमस्टांसिस के लिए होता है, उन हालात के लिए होता है। लेकिन जो विजन होता है वो लॉन्गर टाइम के लिए होता है, लॉन्गर टाइम के लिए। पहला फर्क ये है। दूसरा फर्क, ड्रीम जो होता है वो मोस्टली एक बंदे का ही होता है। ड्रीम जो होता है वो मोस्टली एक ही बंदे का होता है। ऐसा नहीं हो, कभी आपने सुना है हम 8-10 लोग सोए हैं तो सारों ने एक ही ड्रीम देखा है? पॉसिबल है, लेकिन मैंने 34 साल उम्र मेरी है, मैंने नहीं सुना कभी। तो लेकिन जो विजन है वो एक बंदे का भी होता है और वही विजन आगे ट्रांसफर सब में होता है। चर्च की मिसाल है, अब एल्डर साहब कहें मेरा विजन फर्क है, पास्टर साहब कहें मेरा विजन फर्क है, डीकन कहे मेरा विजन फर्क है, खजांची कहे मेरा फर्क है, तो वो तो विजन विजन ही लड़ते रहेंगे आपस में। तो चर्च में सारी लीडरशिप का जब तक एक विजन नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी, चर्च आगे नहीं चलेगा। चर्च हैज वन विजन, ठीक है। तो भाई लुइस, आई होप कि मैं आपके सवाल का बेहतर जवाब दे पाया हूँ, और अगर नहीं दे पाया तो हम नेक्स्ट दोबारा इसको बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आपकी इजाजत से मुझे आगे चलना है। मैं थोड़ा सा चीजों को और चाहता हूँ कवर हो जाए। जी जी प्लीज। अच्छा, दो तरह की विजन्स होती हैं, लिख लीजिए। एक होता है जाती रोया, पर्सनल विजन, जिसका ताल्लुक आपकी जात से होता है, जाती रोया, पर्सनल विजन। एक होता है कॉरपोरेट विजन, इज्तमाई रोया, इज्तमाई रोया। जो उर्दू में ना लिख सकें वो अंग्रेजी में लिख लें, कॉरपोरेट विजन, इज्तमाई रोया। एक होता है जाती रोया, पर्सनल विजन। पर्सनल विजन क्या चीज होती है, इसको हम देखेंगे। इसमें जो अहम बात है वो क्या है, ये ना एक चीज आपने याद रखनी है, ये कोई मिस्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता, सूफियाना तजर्बा नहीं होता। सूफीज़म में सूफियाना तजर्बा, मिस्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता। ये जो पर्सनल विजन होता है ये खुदा का रूह इंसान के अंदर काम करता है। ये होली स्पिरिट का काम है इंसान के अंदर। जिस दिन हम बॉर्न अगेन होते हैं तो पर्सनल विजन का जो बीज है वो खुदा हमारे अंदर डाल देता है। जिस दिन हम नए सिरे से पैदा होते हैं, खुदा जाती रोया का जो बीज है वो हमारे अंदर डाल देता है। मुझे अब हवाला नहीं याद आ रहा, पौलुस रसूल कहता है कि जितनों को वो बचाता है उनको वो बुलाता है। सेव पीपल आर कॉल्ड पीपल। कॉलिंग फर्क हो सकती है लेकिन सारे किसी ना किसी काम के लिए बुलाए गए। रूहुल कुद्स की जो नेमतें हैं वो पास्टरों के लिए नहीं है खाली। होली स्पिरिट गिफ्ट्स आर नॉट ओनली फॉर पास्टर्स, होली स्पिरिट गिफ्ट्स इज फॉर द चर्च। वो सारी कलीसिया के लिए। आपके चर्च में किसी बहन को कोई नेमत मिली है, किसी भाई को कोई नेमत मिली है, किसी को कोई नेमत मिली है, ये फर्क ये सारे चर्च को पाकरू नेमतें देता है, खाली पास्टर को नहीं देता। मिनिस्ट्री पास्टर की, पास्टर एक ही होता है, एक होता है, दो होते हैं, चार होते हैं, 10 होते हैं, 20 होते हैं। अगर हजारों का चर्च है तो 20 भी हैं। लेकिन हर चर्च मेंबर के पास गिफ्ट तो हो सकता है, नेमत तो हो सकती है, लेकिन वो पास्टर नहीं है। तो जो पर्सनल विजन है वो जो लोग कन्वर्ट होते हैं, कन्वर्ट से मेरी मुराद ये है
جو توبہ کرتے ہیں, جو نجات پاتے ہیں, ان کو خدا پرسنل ویژن دیتا ہے, لیکن وہ بیج ہوتا ہے جو ان کے اندر آتا ہے, ابھی درخت نہیں بنا. اب آپ کے اندر یہ کوشچن ہوگا کہ سر اگر یہ بیج ہے بن کے ہمارے اندر آتا ہے تو پھر اس کی سمجھ ہمیں کب آتی ہے؟ اور ابھی بھائی عدنان کا سوال تھا کہ سر ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ رویا خدا کی طرف سے کون سی ہے, کیا ہے, کیسے آتی ہے؟ دیکھیں, اس کے پورے ٹاپک کے اوپر میں بڑی ڈیٹیل سٹڈی آپ کو دوں گا, لیکن اس میں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے, جب تک آپ کو اپنا ویژن نہیں پتا تب تک وہ کرتے رہو جو خدا نے آلریڈی بائبل میں بتایا. کئی لوگ بیٹھے رہتے ہیں, ویٹ کرتے رہتے ہیں, خدا مجھے کچھ بتائے گا تو ٹھیک ہے, 10 سال گزر جاتے ہیں, کچھ نہیں کرتے. یار خدا نے اس پوری بائبل میں جو کچھ بتایا ہے وہی کرتے رہو بھائی, وہ کام ہے. جب اس کو کرتے رہو گے نا, جو کچھ اس میں لکھا ہے ہولی بائبل میں, جب آپ اس کی مانو گے, اس کی سنو گے, وہ کرو گے, تو پھر آپ کو وہ بھی بتا دے گا کہ وہ کیا چاہتا. جو اس کو فالو کرتا ہے وہ کنفیوز نہیں رہتا, وہ خدا کی آواز کو سنتا ہے, اس کی اسپرچل آئیز اوپن ہو جاتی ہیں, روحانی آنکھیں کھل جاتی ہیں. اس لیے مجھے بہت سے لوگ ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سر میرے لیے خدا کی کیا مرضی ہے, اور مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یا تو وہ بائبل نہیں پڑھتا, یا وہ پڑھتا ہے تو خدا کی مرضی اس کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی. دیکھیں, خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے خدا کے کلام کو جاننا ضروری. خدا کے کلام سے ہی آپ کو پتا چلے گا خدا کی کیا مرضی. بعض لوگوں کو جو یہ آگسٹین تھا, آگسٹین, جب آپ چرچ ہسٹری پڑھتے ہیں تو جو آگسٹین تھا وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو جو رویا ملی, جو خدمت ملی, وہ اس کو آواز آئی تھی کہ خدا اس سے کیا کام لینا چاہتا ہے. ایک بندہ تھا ایون رابرٹس, اسکاٹ لینڈ میں. خدا نے اس کو یہ کہا کہ تجھے میں استعمال کروں گا اور تیرے وسیلہ سے بیداری آئے گی. اس کو سمجھ نہیں آئی, وہ اپنے پرنسپل کے پاس چلا گیا. وہ بائبل کالج اسٹوڈنٹ تھا. تو جب وہ اپنے پرنسپل صاحب کے پاس گیا ہے تو وہ کہتا ہے, اب یہ سننے والی بات ہے, وہ کہتا ہے یہ آواز خدا کی ہے یا شیطان کی ہے؟ سر آپ پلیز مجھے بتائیں یہ آواز خدا کی ہے یا شیطان کی ہے؟ تو اس کے پرنسپل نے کہا کہ شیطان ایسے کام کرنے کو نہیں کہتا, یہ خدا کی آواز. آپ نے آواز کو پہچاننا ہے کس کی ہے. کئی دفعہ ڈیول بھی آپ کے دل میں خیال ڈالے گا تو سینئر پاسٹر بن جا, تو نیا چرچ شروع کر لے. آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے پاسٹر سے لڑائی کرتے ہیں, فائٹ کرتے ہیں, اسی گلی کے اندر چرچ کھول لیتے ہیں, اوپر اس کا نیچے آپ کا. یار وہاں جا کے بناؤ جہاں ہے نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے خدا نے کہا ہے, پھر میں آگے سے چپ ہو جاتا ہوں, پھر میرے پاس کوئی جواب نہیں. اگر خدا چاہ رہا ہے کہ آپ اوپر چرچ ہے نیچے اور ایک بنا لیں, اور وہ جہاں لوگ مر رہے ہیں یسوع مسیح کے بغیر وہاں نہ جائیں, تو پھر آپ جس خدا کو جانتے ہیں پھر میں اس کو نہیں جانتا. I don't know that God. تو میں اس پہ بحث نہیں چاہتا. اس لیے انڈرسٹینڈ کریں ذاتی رویا کو. ذاتی رویا کا مطلب ہے کہ خدا نے ہمیں تاریکی میں سے نکالا ہے اور ایک مقصد دیا ہے. اگر آپ ایک اور ورسز نکالیں اسکرپچر, افسیوں 2 باب اس کی 10ویں آیت, لکھ بھی لیں اور نکال بھی لیں. افسیوں 2 باب اس کی 10ویں آیت. اور جو لوگ کیمراز آن کر سکتے ہیں وہ کر لیا کریں. میرا خیال ہے سگنل ایشو نہیں ہوگا, ہم بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں, تو مجھے حوصلہ مل جاتا ہے, کیونکہ کئی باری وہ کیمرہ آف کر کے لوگ اپنی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں, کچھ اور کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو ذرا اس سے چیکنگ بھی ہو جاتی ہے ابھی کون بیٹھا ہوا ہے کلاس میں. ہاں جی, افسیوں 2 باب 10ویں آیت.
ذاتی رویا کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں, ہمارا ٹاپک ذاتی رویا چل رہا ہے, پرسنل ویژن. کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا. آمین. آمین. ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے, نیک کاموں سے نجات نہیں ہے, لیکن نجات کے بعد نیک کام آپ کرتے ہیں. نیک کاموں سے نجات نہیں ہے, لیکن نجات کے بعد نیک کام آپ کے اندر سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. بعض لوگ اچھے کام کر کے چاہتے ہیں وہ نجات مل جائے, وہ دیگیں دیں گے, پیسے دیں گے, کسی غریب کی مدد کر دیں گے, یہ سارے کام اچھے ہیں. کسی کی فیس دے دیں گے, کسی کی ہیلپ کر دیں گے, آٹا راشن دے دیں گے. یہ کووڈ کے دنوں میں بہت سے لوگوں نے غریب لوگوں کی ہیلپ کی, آٹا دیا, دالیں دی, فوڈ پیکج بنا کے دیا. لیکن یہ کام اچھے ہیں, دیز آر گڈ تھنگس, بٹ دے ڈونٹ گیو یو سالویشن. یہ آپ کو نجات نہیں دیتے. اگر ان کاموں سے نجات ملتی تو پھر تو یسوع مسیح وائی ہی ہیز کم, وائی ہی ہیز ٹو کم, وہ کیوں آیا ہے؟ سالویشن از اونلی تھرو جیسس کرائسٹ. نجات صرف مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے. اس کو لیٹن لینگویج میں سولا فیڈے کہتے ہیں, لاطینی زبان میں سولا فیڈے, اونلی تھرو فیتھ, صرف ایمان کے وسیلے سے نجات ہے. پال کہتا ہے یہ خدا کی بخشش ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں. کیا تم نہیں جانتے کہ ایمان کے وسیلے سے نجات ہے اور یہ خدا کی بخشش ہے, تمہاری طرف سے نہیں. لیکن ایک چیز میں ضرور بتاؤں, جس نے نجات پائی ہے اس نے نیک کاموں سے نہیں پائی, لیکن جس نے نجات پائی ہے وہ نیک کام ضرور کرے گا یا کرے گی. تو جس نے نجات پائی ہے اس نے نیک کاموں سے تو نہیں پائی, لیکن جس نے نجات پائی ہے وہ نیک کام ضرور کرے گا. آپ لوگوں کو پتہ ہے گڈ سمیریٹن کی مثال, نیک سامری. یسوع مسیح نے کہا پریسٹ بھی وہاں سے گزر گیا تھا, لیوائٹ بھی گزر گیا تھا, لاوی کاہن, لیکن سامری یہ وہ قوم تھی, یہ وہ نیشن تھی جن کو جوئش لوگ پسند نہیں کرتے تھے. کیوں نہیں پسند کرتے تھے؟ اب ان کی ہسٹری ہے اور میرے پاس ٹائم نہیں کہ ابھی میں آپ کو بتاؤں, لیکن کسی دن ہم اس پہ بات کر لیں گے کہ سیمیریٹنس جو تھے وہ اسرائیلائٹس, وہ کیوں نفرت ان سے کرتے تھے. اس کی ہسٹری اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے, قرآن عہد نامے میں. سو سامری, نیک سامری گزرا. میں سمجھتا ہوں جو لوگ یسوع کو قبول کرتے ہیں وہ سب نیک سامری ہوتے ہیں. سو پرسنل ویژن کا مطلب ہے ذاتی رویا. پرسنلی خدا نے مجھے کیا کرنے کو کہا ہے. سر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی پاسٹر عرفان, ہاں جی کریں. سر مال کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 10ویں آیت ہے. ہننیاہ کا رویا دیتا ہے کہ آپ نے جانا ہے اور سول کو مطلب دعا کرنی ہے کہ تاکہ اس کی آنکھوں کی جلدی جو ہے وہ اتر جائے. تو لکھا ہے دمشق میں ہننیاہ نام ایک شاگرد تھا, اس نے خداوند نے رویا میں کہا کہ اے ہننیاہ. اس نے کہا میں حاضر ہوں. تو سر کیا یہ پرسنل رویا ہوگی؟ ہاں جی, یہ اگزامپل آپ پرسنل ویژن میں دیں گے. پرسنل ویژن کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا کسی ایک کو کہے کہ وہ ایک ہی کام کرے. اجتماعی رویا کا مطلب یہ ہے کہ وہ رویا, اچھا اجتماعی رویا بھی پرسنل سے شروع ہوتی ہے, لیکن وہ پرسنل تک رہتی نہیں ہے, وہ اور لوگوں میں چلی جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ چرچ کے پاسٹر ہیں تو شاید خداوند نے آپ کو یہ بھی ویژن دیا ہے کہ آپ کا چرچ مشن ورک کرے. یہ چرچ کا ایک ویژن ہے کہ وہ مشنری چرچ بن جائے. جاؤ جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. تو خالی باہر کے ملکوں میں تو نہیں جانا, پاکستان میں کئی قبیلوں تک کبھی انجیل نہیں گئی. تو لوگ سمجھتے ہیں جاؤ جا کر قوموں کو شاگرد بناؤ سے مراد یہ ہے کہ کینیڈا امریکہ چلے جاؤ.
آپ وہاں بھی چلے جائیں، اگر خدا نے آپ کو بھیجا ہے، خدا نے کہا ہے، وہاں جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ کا ابھی جو اپنا گھر ہے وہاں بڑا کام ہونے والا ہے. اگر خدا باہر بھیجتا ہے تو وہاں بھی بڑا کام ہونے والا ہے. میں جب امریکہ میں یو کے میں تھا، اسٹڈی کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا ہے گوروں میں بھی انجیل کی بہت ضرورت ہے. اور کئی بار ہمارے پاکستانی خادم وہاں جاتے ہیں، کئی تو جاتے خدمت کے لیے ہیں پر کچھ اور کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن کئی جاتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں. تو بھائی عرفان جو آپ نے بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے. حنانیہ کو خدا نے جو ویژن دیا وہ پرسنل تھا، لیکن ہاں اجتماعی ویژن جو ہے، کارپوریٹ ویژن، وہ بھی پرسنل سے شروع ہوتا ہے، کسی ایک بندے کو ملتا ہے، لیکن وہ لوگوں میں منتقل ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے آپ چرچ کے پاسٹر ہیں، میں بات کر رہا تھا، تو ویژن آپ کے پاس ہے کہ ہمارا چرچ مشن ورک کرے، لیکن آپ نے وہ ویژن امپارٹ کرنا ہے، منتقل کرنا ہے اپنے چرچ میں کہ آپ کا چرچ بھی مشن کا کام کرے. مشنری تو آپ نے تو صرف چرچ کو گائیڈ کرنا ہے، مشنری تو آپ کے چرچ میں سے جائیں گے نا. اگر آپ خود ہی چلے جائیں گے تو پھر چرچ کون چلائے گا؟ کیونکہ سر تو اس کے ویژن آپ کو ملا لیکن آگے ہاں جی منتقل لوگوں میں ہوا. جی جی آپ کریں بات. رسول کے بعد جب حنانیہ جاتا ہے تو حنانیہ جب دروازہ کھولتا ہے تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ حنانیہ، یعنی وہی رویا خدا پہلے پلوس کو بھی بتا دیتا ہے اور وہ وہی رویا خدا حنانیہ کو بھی دیتا ہے. میں نے اس لیے یہ بات پوچھی تھی کہ یہ رویا جی دونوں کو ملی ہوئی ہے، تو کیا اسے ہمیں پرسنل کہیں گے کہ استعمال؟ نہیں، یہ رویا پرسنل ہے. حنانیہ Yes. صرف اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے استعمال ہوا تھا، غیر قوموں تک پلوس ہی گیا تھا. ٹھیک ہے، تو حنانیہ اس کی ویژن کی کنفرمیشن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے جب سیموئل کو آواز آئی، خدا نے دی کہ سیموئل تو کہاں ہے، تو آواز اس کو خدا دے رہا تھا، لیکن کنفرمیشن کے لیے وہ اپنے استاد ایلی کاہن کے پاس گیا تھا. جب استاد نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تو کہنا کہ میں حاضر ہوں، تو اس نے کہا ہاں میں حاضر ہوں. تو آواز خدا کی حالانکہ ڈائریکٹ آ رہی ہے، اب بیچ میں کوئی بندہ نہیں آنا چاہیے، لیکن وہ اپنے استاد سے کنفرمیشن لینے کے. ٹھیک ہے، اوکے. سو پرسنل ویژن تک ہم آج کے لیکچر کو رکھیں گے، اور اس میں جو مین بات ہے، آج ہم نے کافی چیزیں پڑھی ہیں. اس میں رویا کا دیکھا، کچھ کوٹیشنز دیکھیں، ہم نے امثال کی کتاب کا حوالہ دیکھا 29 باب 18 آیت، لوگ بے قید ہو جاتے ہیں اس کا مطلب دیکھا، اور بڑا کچھ دیکھا. آپ نے ریوائز کرنا ہے، اور جو میں پڑھاتا ہوں، جو میں سکھاتا ہوں، پلیز اگلی کلاس سے پہلے اسے آپ نے پڑھنا ہے. اب ایسا نہ ہو یہ دستے، یہ رجسٹر، یہ نوٹس آپ سائڈ پہ رکھ دیں، اور اگلے منگل جب کلاس ہو تو پھر آپ صرف آدھا گھنٹہ پہلے 5 منٹ پہلے اس کو دیکھیں. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو ویک میں ٹائم دینا ہے. اگر آپ اس سبجیکٹ کو ٹائم دو گے تو زیادہ سیکھو گے، زیادہ آگے جاؤ گے. ہیلن کیلر ایک لیڈی تھی، شی از ڈائڈ ناؤ، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ہیلن کیلر، وہ کہتی ہے مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں پر جن کی آنکھیں ہیں پر رویا نہیں. وہ کہتی ہے مجھے بھائی اسد ادھر ہیں، اسد عارف صاحب آپ ہیں؟ عارف تو میرا خیال آپ کا پورا نام عارف. پاسٹر اسد آر یو ہیئر؟ اسد صاحب میرے خیال چلے گئے ہیں. نہیں وہ ادھر ہی ہیں، شاید وہ نیٹ ورک کی وجہ سے شاید ان کو آواز نہیں آ رہی کہ بیچ میں ہی ہوں. چلیں کوئی بات نہیں. ہم ایمان پہ چلتے ہیں، ہمیں خداوند نے کہا آپ ایمان آنکھوں دیکھے پہ نہیں ایمان پہ چلتے، ہم ایمان رکھتے ہیں بھائی اسد ادھر ہی. تو ٹھیک ہے جی، آج ہم پرسنل ویژن تک کریں گے اس کو. پاسٹر منظور میرا خیال ہاتھ ہلا رہے ہیں. سر ایک سوال ہے. ہاں جی سر ہم رویا کا متعلق سیکھ رہے ہیں، تو کچھ لوگوں جی کے پاس ایسی بلیسنگ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی مجھے آج بھی رویا، مجھے کل بھی رویا، مجھے بار بار رویا، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا. اور ہم آج جو سیکھ رہے ہیں کہ رویا مسلسل وہ اینڈ تک چلتی رہتی ہے، اس میں کچھ ڈفرنٹ کیا ہے؟ دیکھیں بھائی منظور، ہر
چیز کے لیے میں بائبل میں سے جواب دینا پسند کرتا ہوں. بائبل میں جتنے لوگوں کو خدا نے رویا دیا، ویژن دیا، انہوں نے ایسا کبھی نہیں کہا کہ مجھے آج بھی رویا آئی، مجھے کل بھی رویا آئی. جو چیز بعد میں آئی وہ اسی رویا کے بارے میں تھی جو ایک بار ان کو ملی شروع میں، اور اینڈ تک وہ اسی میں چلتے رہے. بعد میں ڈریمز آ سکتے ہیں، بعد میں خدا بات کر سکتا ہے، روز خدا بات کر سکتا ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن روز رویا آ سکتی ہے. تو جس خدا نے پہلے رویا دی اس نے غلطی کر دی تھی پہلے کہ دوبارہ دے رہا ہے، یا خدا سے مسٹیک ہو گئی کہ پہلی رویا ٹھیک نہیں تھی، تو یہ کر لیں، تو وہ کر لیں. ٹھیک ہے. سو آئی ڈونٹ بلیو دیٹ ویژن، جس ویژن کی میں بات کر رہا ہوں، جو ببلیکل ویژن ہے، جو بائبلی رویا ہے، وہ ایک بار ملتی ہے. اس کے بارے میں خدا کام اور بات اور خواب یہ بار بار کر سکتا ہے، لیکن ویژن ایک رہتا ہے. سو فرینڈز، میرا خیال ہے میں یہاں تک لیکچر کو رکھوں گا. میں 13 گھنٹوں سے کام کر رہا ہوں آج صبح سے لے کے اب تک. آئی ایم ویری ٹائرڈ، لیکن میں اپنے وفاداری کے ساتھ آپ کو پڑھانا چاہتا تھا. آئی ہوپ کہ میں نے جو پڑھایا ہے کسی طرح آپ کے کام آ جائے، کچھ آپ کی ہیلپ ہو جائے منسٹری میں. تو ویژن پر ہم مزید اور بات کریں گے. یہ ٹاپک خدا کے فضل سے نیکسٹ منگل بھی ڈسکس ہوگا. اور ابھی اگر بھائی اسد ادھر نہیں ہے تو ہیلو جی، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی، آگے واپس. تھینک یو. شکریہ. جی ہیلو. جی بھائی اسد آپ بات کریں. ہاں جی، آئی ایم ڈن ود ٹوڈیز ٹیچنگ. اوکے، تھینک یو سو مچ پاسٹر خرم، تھینک یو سو مچ. آئیں زوردار تالیوں میں خداوند کی اور آج کے سیشن کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ پاسٹر دلدار تھے یہاں پر، آئی تھنک جسٹ لیفٹ. تو میں چاہوں گا کہ پاسٹر ایمینول صاحب ہیں ہمارے ساتھ، وہ کلوزنگ پریئر میں ہماری رہنمائی کریں گے. پاسٹر ایمینول صاحب. تھینک یو. خداوند اور ہمارے زندہ آسمانی باپ، تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں آج کے اس موقع کی جو کہ تو نے ہمیں دیا تاکہ ہم ایک ساتھ بیٹھ کر خداوند ان زندگی بخش باتوں کو سیکھ سکیں جو کہ تیرے خادم نے ہم تک پہنچائی. اور آج کا جو لیسن تھا رویا کے اوپر تھا. جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں، لیکن شریعت پر عمل کرنے والا جو ہے وہ بابرکت ہے. خدا ان کا شکر ہو اس رویا کے لیے، اس کلاس کے لیے. خدا ان کا خادم جو ہم تک آج اس نے یہ لیسن دیا، اسی طرح سے اس رویا میں خدا تو ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی آگے بڑھیں، پیچھے کی طرف نہ جائیں، بلکہ خدا اس زندگی بخش کلام کو جو ہمارے لیے سب سے اولین درجہ رکھتا ہے اس کو اہمیت دیں، اس کو وقت دیں، تاکہ ہم تیرے جلال کے لیے استعمال ہو سکیں. جتنے بھی آج تیرے چرنوں میں ہیں خدا ایک ایک کو میں تیرے لہو میں کور کرتا. اسی طرح سے پیار اور محبت میں شائستگی کے ساتھ ہم خدا اس کلاس کو اٹینڈ کریں، سیکھیں اور اپنے خادم کو بڑی برکت دے، کلام کے مکاشوے دے. خدا اسی طرح سے وہ اپنے لوگوں کو سکھاتا رہے. اور یہ جو سیشن شروع ہوا ہے خدا ہم سب اس کو بڑی کامیابی کے ساتھ حاصل کریں. تھینک یو لارڈ. ایک بار پھر اسد کے لیے، پوری ٹیم کے لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں، اور ساری مینجمنٹ کے لیے خدا جتنے بھی خادم یہاں پر ہیں ان سب کے لیے دعا خیر کرتا. اور اس طرح سے مل کر خدا ایک بار پھر میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سب مل کر اس رویا پر کام کریں اور خدا آگے بڑھیں. تو بڑھے اور ہم گھٹیں، تیرا یسوع نام عزت اور جلال پتہ چلا جائے. یسوع کے نام میں آمین. جس نے ہمیں سکھایا اے ہمارے باپ جو پر ہے، تیرا نام پاک ہونا جائے، تیری بادشاہی جیسے آسمان پر پوری زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی
आज हम दे जिस तरह से हम अपने कसूर वालों को माफ करते, तू भी हमारे कसूरों में माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरी है। आमीन आमीन आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन।